آج کے بعد آپ کو ترقی کی فصل کاٹنے کے لیے کسی کے تلوے چاٹنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر آپ کی زبان پہ جی حضور نہیں تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ امیر ہونے کے لیے آپ کو بے ضمیر ہونے کی ضرورت نہیں، بس اللہ تعالیٰ کی مہربانی چاہیے، تھوڑا سا صبر اور تھوڑا سا شکر چاہیے، اور بہت سارا زندگی میں استغفار چاہیے۔ میرے ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھتے جائیے اور رب کے قریب ہوتے چلے جائیے۔ پڑھیے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پھر پڑھیے میرے ساتھ ساتھ پہلا بڑا استغفار، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ واتوب علیہ۔ ایک صاحب ملے جو کہ اپنے کاروبار کی وجہ سے بڑے پریشان تھے۔ پہلے کبھی مال نہیں بکتا تھا، کبھی جب مال بکتا تھا تو پیسہ ادھاریاں دینے میں ہی چلا جاتا تھا۔ کسی مہینے بچوں کی فیس نہیں بھر پاتے تھے، کسی مہینے بجلی کا بل رہ جاتا تھا۔ انہیں ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے کا مشورہ دیا گیا۔ جو زندگی بیکار تھی وہ کارآمد ہونا شروع ہو گئی، جو زندگی بالکل زوال کی طرف تھی وہ اول نمبر کی طرف جانا شروع ہو گئی۔ پڑھتے جائیے، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ بڑھتے جائیے، آگے سے آگے پڑھیے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پھر پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، اور پھر پڑھتے جائیے ساتھ ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کہتے ہیں کہ فقط آنسو بہانے سے حالات نہیں بدلتے، اگر آنسو بہانے ہی ہیں تو اللہ کی یاد میں بہائیے، اندھیروں سے نکلیے، روشنی میں آئیے۔ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی جس بھی کونے میں موجود ہیں، اپنی جسمانی اور روحانی بیماری ہمیں بتائیے۔ روشنی سینٹر کا میرا یہ ڈائریکٹ پرسنل نمبر ہے جو کہ آپ کو پوری زندگی بھر کام آئے گا۔ جو تکلیف سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے، جو پریشانی سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے، اپنا دکھ اپنی تکلیف آپ ہمیں بتائیے۔ میری دعا ہے آپ کے لیے کہ اللہ کا نام، اللہ کا کلام اور درود و سلام آپ کو شفا دے۔ پڑھیے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ استغفار راحت ہے، استغفار طاقت ہے، استغفار دلوں میں ڈالتا رب کی چاہت ہے، جس کے بعد ہوتے ہیں آپ رب سے قریب اور دکھوں پریشانیوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتے ہیں۔ پڑھیے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پھر پڑھیے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب علیہ۔ ایک اور خاتون کی استغفر اللہ کے وظیفے سے قسمت بدلی۔ وہ خاتون ہیں، مشہور ہیں، اپنا پردہ وہ اس طرح کرتی ہیں کہ چہرہ اپنا ویڈیو میں نہیں دکھاتی ہیں، یوٹیوب کا چینل چلاتی ہیں، صرف ان کی آواز آتی ہے، ان کے ہاتھ دکھائی دیتے ہیں اور ان کا کچن کا جو سیٹ اپ ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ خاتون اچانک ہی بیوہ ہو گئی، والد ان کے تھے نہیں، بیٹا کوئی تھا نہیں، ایک بھائی تھا جو تھوڑا بہت سپورٹ کر دیا کرتا تھا۔ یہ خاتون مجبوراً دوسروں کے گھروں میں جا کر کھانا پکانے کا کام کرتی تھی۔ جب یہ کیس ہمارے پاس آیا تو میں نے انہیں یوٹیوب چینل بنانے کا مشورہ دیا۔ ہماری جو ٹیم ہے یوٹیوب کی، انہوں نے اس کی معاونت کی، انہیں سکھایا، بتایا کہ کس طریقے سے یوٹیوب چینل چلایا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ بس ایڈ سینس کے ذریعے سے یوٹیوب کی جو ارننگ ہے اس کے آنے کا طریقے تک ہم نے ان کی مدد کی۔ انہیں ایک ہی وظیفہ استغفر اللہ کا دیا گیا بغیر گنتی پڑھنے کے لیے، بلکہ انہیں 2 وظائف دیے گئے، استغفار بھی پڑھنے کے لیے کہا گیا بغیر گنتی کے لیے، اور درود شریف بھی لا تحاشا بے شمار پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرماتے تھے جب بھی استغفار کرو اور درود شریف پڑھو تو کوشش کرو کہ اس طرح پڑھو جیسے کہ رب کی عطائیں تمہیں بے شمار ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر سمجھ لیجئے، گننے ناپنے تولنے کے پیراہے میں نہیں آتی، کتنی دھڑکن انسان کو ملی، کتنی سانسیں لی، کتنے قدم چلا، کتنی پلکیں جھپکی، یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بغیر حساب کے بے شمار عطا کی جا رہی ہیں۔ اس دنیا کا کوئی بھی شخص نہیں جانتا کہ اس دنیا میں آنے کے بعد کتنا چاول اس نے کھایا، کتنی دال کے دانے اس نے کھائے، یا کتنا پانی اس نے پیا ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی استغفار کرنے کے لیے بیٹھیں اور درود شریف پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو بے حساب پڑھیں۔ اگر استغفر اللہ پڑھنے کی تعداد پھر بھی آپ فکس کرنا چاہتے ہیں تو 70 مرتبہ سنت کے مطابق یا 100 مرتبہ صبح شام کے اذکار میں شامل کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہزاروں لاکھوں لوگوں کی دعائیں ہیں روشنی سینٹر کی ان خدمات کے پیچھے۔ آپ بھی کمنٹ سیکشن میں جائیے، اپنا نام، پورے اپنے ملک اور شہر کے نام کے ساتھ، اپنے مکمل مسئلے کے ساتھ، کوئی بھی تکلیف ہے آپ کو جا کے کمنٹس کے اندر جا کر ہم تک پہنچائیے اور دعا میں شامل کروائیے۔ اپنے اوپر آئی ہوئی مشکل کو ٹالنے کے لیے، پریشانی کے وقت سے خود کو نکالنے کے لیے پڑھیے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔
اور پھر پڑھیے رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی۔ اپنے رب کو راضی کرنے کی نیت سے ان باتوں کو شیئر کیجئے، کیونکہ اس دنیا سے انسان لے کر وہی جاتا ہے جو اس دنیا میں وہ دے رہا ہوتا ہے۔ ایک روحانی بیٹی اپنا مسئلہ لے کر میرے پاس آئی، کہتی ہے شوہر کچھ نہیں کماتا تھا، روزانہ شراب پی کے گھر آتا تھا، کچھ سمجھانے بیٹھو تو دوسری شادی کی دھمکی دیتا تھا، ہمیشہ عجیب و غریب اور فضول کاموں میں اپنا وقت برباد کرتا تھا۔ انہیں 41 دن تک 4100 دفعہ روزانہ استغفر اللہ پڑھنے کا مشورہ دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ رب العزت نے ان پر رحمت کا دروازہ کھولا۔ دکھوں کے کانٹوں سے بھری ہوئی زندگی الحمدللہ رب العالمین گلے گلزار ہو گئی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے، دور آپ کی زندگی سے شیطان ہو جائے اور وہ پاک رب آپ پر مہربان ہو جائے، تو پڑھیے میرے ساتھ اگلا استغفار۔ پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر پڑھیے رب اغفر لی وتب علیہ انک انت التواب الغفور۔ ذرا سوچئے کہ ہمیں استغفار کی کتنی ضرورت ہے ہمیں دکھوں اور پریشانیوں سے نکالنے کے لیے، ورنہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں استغفار کیجئے کے بارے میں قرآن پاک میں بار بار کیوں ذکر کرتا؟ ذرا سوچئے کیوں سورہ ہود، سورہ نصر، سورہ نساء، سورہ زمر، سورہ آل عمران، سورہ یوسف، سورہ مائدہ، سورہ بقرہ، سورہ توبہ، سورہ نحل، سورہ فرقان، سورہ نور، سورہ قصص، سورہ غافر، سورہ برج اور سورہ اعراف میں بار بار استغفار کرنے کی تلقین کیوں کی گئی؟ اسی لیے نا کہ ہم اللہ رب العزت کے قریب ہو جائیں، پریشانیوں، تکلیفوں اور دکھوں سے دور ہو جائیں۔ یہ سارے ہی استغفار جتنے بھی آپ کو بتائے گئے ہیں آپ کو پڑھنے چاہیے روزانہ کے روٹین میں۔ اب آپ کو آخر میں 2 استغفار بتا رہا ہوں جو کہ آپ کی زبان پر ہمیشہ جاری رہنے ہی چاہیے۔ پہلا استغفار پڑھنے کا طریقہ ہے استغفر اللہ وتوب علیہ، دوسرا طریقہ ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ واتوب علیہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت وہ سب کچھ آپ کو بہت جلد از جلد ادا کر دے جس کی دعا آپ ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر والی، کرم والی، فضل والی باتیں ہمیں ایک دوسرے تک پہنچانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے فائدے کا باعث بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔